السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ اس ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان اور چائنا سے متعلق ڈیفینس اپڈیٹس کے علاوہ قطر اور سعودی عربیہ کے لیے AMRAAM میزائلز رومانیہ کی جانب سے پرتگال کے F-16 خریدنے کی خبر اور اس کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ امریکی کمپنی ریتھیون میزائلز اینڈ ڈیفینس کو امریکی حکومت کی جانب سے $518 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت ریتھیون سعودی عربیہ، قطر اور ساؤتھ کوریا سمیت 10 ممالک کے لیے AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز تیار کرے گی۔ گو کہ میزائلز کی تعداد نہیں بتائی گئی، لیکن یہ میزائلز بلغاریہ، کینیڈا، ڈنمارک، انڈونیشیا، جاپان، پرتگال اور سلوواکیہ کے علاوہ پہلے بیان کیے گئے ممالک کو فراہم کیے جائیں گے۔ یہ کام ایریزونا میں پرفارم کیا جائے گا اور یہ 31 دسمبر 2023 کو مکمل ہوگا۔ واضح رہے کہ اس میزائل کو F-35 اور F-22 ریپٹر اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سمیت یورو فائٹر ٹائفون، سویڈن کے جیس گریپن اور کئی امریکن ایئر کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق لاک ہیڈ مارٹن نے امریکی فوج کے لیے گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز کا $2.8 ارب کا کانٹریکٹ ون کیا ہے۔ اس گائیڈڈ MLRS کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ریپڈ ڈپلائیبل لانگ رینج سرفیس ٹو سرفیس پریسیشن سٹرائک صلاحیت کا حامل ہے۔ یہ سسٹم M270 اور ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے راکٹس کو لانچ کر سکتا ہے۔ اس کے ریگولر راؤنڈز کی رینج 70 کلومیٹر اور ایکسٹینڈڈ رینج گائیڈڈ راکٹ کی رینج 150 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے انڈر ڈیولپمنٹ ہائی سپیڈ ٹارگٹ ڈرون کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ یہ ٹارگٹ ڈرون 50 منٹ تک فضا میں اڑ سکتا ہے۔ اس کی سپیڈ 987 کلومیٹر پر آور، زیادہ سے زیادہ ویٹ 80 کلوگرام ہے۔ یہ ٹارگٹ ڈرون 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور اس کی رینج 80 کلومیٹر ہے۔ ٹارگٹ ڈرون کو مختلف ایئر ڈیفنس ٹیسٹ اور ایئر ٹو ایئر میزائلز کو ٹیسٹ، ویلیڈیٹ اور پریکٹس مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ مستقبل میں پاکستان اس ہائی سپیڈ ٹارگٹ ڈرون کی ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیک کو استعمال میں لاتے ہوئے لوٹرنگ منیشن یا کیماکازی منیشن ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ان منیشن سے عام طور پر سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی سائٹس اور ریڈارز کے علاوہ دشمن کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ان لوٹرنگ منیشن کی افادیت تو آپ حالیہ آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں دیکھ چکے ہیں۔ اس جنگ میں آذربائیجان نے اسرائیلی ساختہ لوٹرنگ منیشن سے آرمینیا کے روسی ساختہ S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم اور ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز کو تباہ کیا تھا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی طرف سے جاری کی جانے والی اس ہائی سپیڈ ٹارگٹ ڈرون کی تفصیلات کے علاوہ کچھ روز قبل پاکستان کے میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون کی تفصیلات بھی جاری کی گئی تھی، جس کے بارے میں ہم تفصیلی ویڈیو پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ فرینڈز، رشین یونائٹڈ شپ بلڈنگ کارپوریشن کی سبسڈری نے رشین نیوی کے پیسیفک فلیٹ کے لیے تیسری پروجیکٹ 636.3 سب مرین لانچ کر دی ہے۔ اس شپ کا نیٹو رپورٹنگ نیم امپرووڈ کلو کلاس سب مرین ہے۔ اس سب مرین پر اب برتھ، فیکٹری اور اسٹیٹ ٹرائل کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق یہ سب مرین اس سال کے آخر تک رشین نیوی کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی۔ پروجیکٹ 636.3 سب مرین سے متعلق 6 آبدوزوں کا معاہدہ ستمبر 2016 میں طے پایا تھا۔ کلو کلاس ڈیزل الیکٹرک سب مرینز کے بیس ورژن سے اس نئی اپ گریڈڈ سب مرین میں آرمامنٹ سویٹ، کنٹرول سسٹم، ریڈار اور سونارز کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ رومانیہ نے پرتگال سے خریدے گئے F-16 میں سے فائنل 17واں ایئر کرافٹ وصول کر لیا ہے۔ رومانیہ نے پرتگال سے استعمال شدہ 17 F-16 بلاک 15 طیارے خریدنے کا معاہدہ 2016 میں طے کیا تھا۔ رومانیہ کی جانب سے USA F-16 کے مزید 2 اسکواڈرنز کے لیے 36 سے 48 ایئر کرافٹ کا آرڈر بھی جلد متوقع ہے۔ رومانیہ نے یہ طیارے اپنے وارسا پیکٹ کے دور میں حاصل کیے جانے والے MiG-21 فش بیڈ طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے خریدے ہیں۔ حالانکہ رومانیہ ماضی میں اپنے MiG-21 کو اسرائیل سے لانسر سٹینڈرڈ پر ماڈرنائز بھی کروا چکا ہے۔ رومانیہ کے رشین ساختہ ایئر کرافٹس کو ریپلیس کرنے کی غرض سے مختلف نیٹو ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بلغاریہ بھی اپنے MiG-29 طیاروں کو F-16 سے ریپلیس کرنے کا پروسیس شروع کر چکا ہے۔
فرینڈز، اگر آپ F-16 کی ہسٹری، اس کے تمام بلاکس اور ان کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہماری پہلے سے موجود ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ترک کمپنی ہیولسان کا کہنا ہے کہ ہیولسان کے انجینئرز اور ترک ایئر فورس کمانڈ ایئر کرافٹ مینٹیننس ٹیکنیشینز کے تیار کردہ F-16 فائٹر جیٹس کے مینٹیننس کریو کے لیے تیار کردہ ٹریننگ سیمولیٹر کو اب ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ ہیولسان کے حکام کا کہنا ہے کہ F-16 ورچوئل مینٹیننس ٹریننگ سیمولیٹر مینٹیننس پرسنل کی ٹریننگ لیول کو بہتر بنانے اور ان طیاروں پر کام کرنے والے کریو کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ترکی اس سیمولیٹر کو F-16 استعمال کرنے والے ممالک کو فروخت کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ترکی کی اپنی ایئر فورس میں بھی F-16 بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرینڈز، چین کے وزیر دفاع نے گزشتہ روز سابق یوگوسلاویہ کے شہر بلغراد میں نیٹو فورسز کی جانب سے بمباری کے نتیجے میں چین کی ایمبیسی کی تباہ ہونے کی جگہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے چین کی ایمبیسی کی اس یادگار پر پھول چڑھائے۔ یاد رہے کہ 1999 میں نیٹو طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں چین کی ایمبیسی کی بلڈنگ تقریباً تباہ ہو گئی تھی اور اس میں موجود کئی چائنیز ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ اس دورے کے موقع پر چین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین اب کبھی بھی ایسی تاریخ کو دہرانے نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ چائنیز فوج اب کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ چین دنیا بھر میں اپنے مفادات کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے۔ فرینڈز، چین کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے سے جارحانہ سفارتی رد عمل، سرکاری میڈیا میں امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں دکھائی جانے والی ڈاکومنٹری اور حالیہ بیان چین کے بدلتے رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان ایئر فورس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رائل سعودی ایئر فورس کا کنٹینجنٹ گزشتہ روز پاکستان پہنچ چکا ہے۔ رائل سعودی ایئر فورس کا یہ دستہ پاک فضائیہ کی ایسز میٹ 2021 مشقوں میں شرکت کرے گا۔ یاد رہے کہ پاک فضائیہ کی جانب سے 27 مارچ کو شروع ہونے والی ایک ہفتے پر مشتمل ایسز میٹ 2021 میں سعودی عربیہ اور US ایئر فورس باقاعدہ شرکت کر رہی ہیں، جبکہ مصر، بحرین اور اردن کی فضائیہ آبزرور کے طور پر ان مشقوں میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح سے فلسطین اور عراق کی ایئر فورس کے چھاتہ بردار بھی ان مشقوں میں شرکت کریں گے۔ ان مشقوں کا بنیادی مقصد ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا اور انٹر آپریٹیبلٹی بہتر بنانا ہے۔ فرینڈز، گزشتہ روز کیڈٹ کالج سانگڑ میں 24ویں سالانہ یوم والدین کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کیڈٹ کالج سانگڑ آمد پر کیڈٹس کے ایک چاق و چوبند دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کالج کے پرنسپل کموڈور محمد اشرف بھٹی کو شاندار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور کالج کو ایک بہترین تعلیمی ادارہ بنانے پر ان کو سراہا۔ نیول چیف نے طلباء کو بہترین تعلیمی سہولیات کی فراہمی اور بہترین ملٹری اور جسمانی تربیت پر اساتذہ اور اسٹاف کی بھی تعریف کی۔ ترک سورسز کا کہنا ہے کہ بیرکتر کے TB2 ڈرون کے نیول ورژن، جس کو TB3 ڈرون کا نام دیا جائے گا، وہ ترک انجن انڈسٹریز کے تیار کردہ PD-180 انجن سے لیس ہوگا۔ اس TB3 ڈرون کے ونگ فولڈیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی اسٹرکچرل چینجز بھی متوقع ہیں تاکہ اس کو لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاک پر لینڈ اور ٹیک آف کے قابل بنایا جا سکے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔